لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد۔ ٹی او آرز کا معاملہ ہے اور متحدہ اپوزیشن کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا اور 24 اپریل 2016 کو سپریم کورٹ کو چٹھی لکھ دی اور ٹی او آرز جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 16 مئی کو واپس کر دی کہ یہ نہ ٹی او آرز مناسب ہے نہ قانون مناسب ہے۔ ہم نے اس دوران اپنے 15 ٹی او آرز وضع کیے۔ 2 مئی کو یہاں اپوزیشن قیادت کی میٹنگ ہوئی اور 3 مئی کو ہم نے ٹی او آرز بنائے جو کہ حقیقت پر مبنی اور صحیح تفتیش اور تحقیق کے لیے مناسب تھے۔ حکومت نے اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ معاملہ قومی اسمبلی میں گیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے پھر 11 مئی کو خطاب کیا، 16 مئی کو خطاب کیا اور 17 مئی کو ایک موشن پاس ہو گیا جس سے یہ 12 رکنی کمیٹی بنی۔ 12 رکنی کمیٹی کے سامنے ہم نے اپنے 15 ٹی او آرز رکھ دیے۔ 15 ٹی او آرز کے بعد حکومت نے ان کو تسلیم منظور نہ کرتے ہوئے اپنے ٹی او آرز دیے جو ٹی او آرز ان سے مختلف نہ تھے، خاص مختلف نہ تھے، جو سپریم کورٹ مسترد کر چکی تھی، چیف جسٹس صاحب جن کو مسترد کر چکے تھے۔ پر اس پہ بحث ہونی شروع ہوئی۔ ہم کھلے دل سے، کھلے ذہن سے اس ٹی او آر کمیٹی میں حصہ لیتے رہے۔ ہم نے جو ٹی او آرز حکومت نے تجویز کیے، نئے ٹی او آرز، ان پہ ہم نے یہاں تک کھلے دل تھا کہ ان کا ابتدائیہ ہم نے مان لیا۔ اپنا ابتدائیہ کے برعکس بڑی اہم بات تھی۔ ان کے 4 ٹی او آرز میں سے 3 ہم نے مان لیے جو صرف ہماری یہ ترجیحات میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے موشن میں یہ کہا تھا کہ جو ٹی او آرز بنیں گے ان کی ترجیحات بھی ٹی او آرز کی کمیٹی وہ فیصلہ کرے گی۔ اس پہ ہم نے اپنا 3 ٹی او آرز ان کے مان کے ترجیحات میں رکھا کہ یہ 3 بعد میں آئیں اور جو نمبر 1 ٹی او آر ہے وہ پینما پیپر سے متعلق ہو۔ اب پینما پیپر سے متعلق حکومت نہ چاہتی ہے قانون بنے، پینما پیپر سے متعلق نہ چاہتی ہے کہ پینما پیپرز پہ کوئی خصوصی انکوائری ہو۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، بنیادی فرق جو ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں، یہ پاکستان کے عوام کو اطلاع دینی ضروری ہے۔ بنیادی فرق جو ان پہ موقف اور ہمارے موقف میں ہے، وہ کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے، کمیشن اور ایسا قانون بنایا جائے جو ان کے مطابق، ان کے اپنے مطابق، جس میں ایبٹ آباد کا جو واقعہ اسامہ بن لادن والا ہوا اس کی بھی انکوائری ہو سکے، حمود الرحمان کمیشن کا جو تھا وہ بھی انکوائری ہو سکے اور ہر قسم کی انکوائری اس میں ہو سکے، یعنی کوئی فیصلہ ہی نہ ہو۔ 1.5-2 لاکھ 20 لاکھ مقدمات وہ اس انکوائری میں اور اس کمیشن کے سامنے آ جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہمارا موقف ہے کہ پینما پیپرز کے ذریعے ایک مخصوص قسم کے جرم کے ارتکاب کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ ایک مخصوص قسم کا جرم ہے۔ اس جرم میں مالیاتی کرائم ہوا ہے۔ یہ مالیاتی فسکل کرائم ہے جس میں سرمایہ، پاکستان کا سرمایہ خفیہ طریق ذرائع سے، سیکرٹ
ٹرانزیکشنز کے ذریعے ملک سے باہر ایسی ریاستوں اور ٹیریٹریز میں علاقوں میں گیا ہے, سچ اسٹیٹس اینڈ ٹیریٹریز جہاں پر اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے. یہ پاکستان کی معیشت کی بلیڈنگ ہوئی ہے, کا خون چوسا گیا ہے. اس کے لیے ایک اسپیشل قانون ہونا چاہیے, خصوصی قانون اس کے لیے, اس خاص قسم کے کرائم کے لیے, جرم کے لیے. اس میں ہمیں ایبٹ آباد والی انکوائری یا حمود الرحمان کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک مخصوص قانون بنانا ہے جس کے چند بنیادی نکات ہوں گے, جس میں ایک نکتہ یہ ہوگا کہ میں نے اگر 50 کروڑ روپیہ خفیہ رکھا ہے جا کے برٹش ورجن آئلینڈز میں یا پیناما میں, اور میرا نام نکل آیا ہے, تو وزیر اعظم خود فرماتے ہیں, خود فرمایا انہوں نے پہلے قوم سے خطاب میں کہ جو شخص ناجائز دولت رکھتا ہے وہ اپنے نام پہ نہیں رکھتا. سو اگر میرا نام وہاں ہے تو دیکھنا ہے کہ کس کی دولت ہے, اور امیڈیٹ فیملی جو ہے, امیڈیٹ فیملی وہ اس میں انویسٹیگیٹ ہوگی, یعنی باپ, یعنی والدین, بچے اور بیوی یا شوہر, یہ انویسٹیگیٹ ہوں گے. یہ وزیر اعظم کا خود ماننا ہے کہ اپنے نام پہ نہیں رکھے جاتے پیسے. دوسری بات جو ہے, جو بنیادی اس میں اصول ہے کہ میں نے اگر پیسے چھپائے ہوئے ہیں تو میرے بینک اکاؤنٹ میں تو کوئی جا کے میری وکالت نامے, مختار نامے کے بغیر کوئی جا کے اس میں کھوج نہیں نکال سکتا, اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. تو دوسری جو قانون میں ضروری بات ہے کہ جس کا نام پیناما پیپرز میں آیا, علاوہ ازیں کہ اس کے خاندان کے افراد کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اس شخص سے اور اس کے خاندان کے امیڈیٹ ریلیٹیو سے مختار نامے لیے جائیں جو انویسٹیگیٹرز کو, فورنسک آڈیٹرز کو اختیار دیں اس کی جانب سے کہ وہ جا کے اس کے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کریں, اس کی پراپرٹی جو ہے بنی ہوئی اس کی ریکارڈز کو ایکسیس کریں, اس کی منی ٹریل, کون سے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ کہاں آیا, کس طرح آیا. یہ مختار نامہ دینا, وکالت نامہ دینا بڑا اہم ہے. اگر کامیابی سے ہم اس میں تفتیش اور تحقیق چاہتے ہیں اور پاکستان کا لوٹا ہوا خزانہ واپس لانا چاہتے ہیں, اگر چاہتے ہیں تو. تیسری بات جو اس میں ضروری ہے وہ برڈن آف پروف ہے, وہ بار ثبوت ہے, اور اس کا مروجہ قانون ہے ساری دنیا میں کہ کرپشن کے کیسز میں اگر کوئی اثاثہ کسی شخص کا پایا جائے یا وہ معترف ہو کہ یہ میرا ہے, تو پھر بار ثبوت اس شخص پہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جن وسائل سے, جس آمدن سے, جن ذرائع سے وہ اثاثہ خریدا گیا, حاصل کیا گیا, وہ جائز اور قانونی ذرائع تھے, وہ ڈرگ منی نہیں تھی, کرپشن کی منی نہیں تھی, ٹیررسٹ فائنانس نہیں تھی. چوتھی چیز جو ہمارے نزدیک لازم ہے اور حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, لازم ہے کہ اگر میں نے خریدی ہے چیز کسی سے, میں نے ایک اپارٹمنٹ خریدی ہے بڑی مہنگی اربوں روپے کی, برڈن آف پروف بھی میرے پہ ہونا چاہیے, وکالت نامہ, مختار نامہ بھی مجھے دینا چاہیے, اور یہ بھی میرے لیے بتانے کے لیے مجھے لازم ہے کہ میں نے کس سے خریدی ہے. جب میں بتاؤں گا کس سے خریدی ہے تو یہ طے ہوگا کہ بیچنے والا ڈرگ بیرن تو نہیں تھا, منشیات کا کاروبار تو نہیں کرتا تھا, بیچنے والا ٹیررسٹ فائنانس تو نہیں کرتا تھا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور پانچویں چیز جو ہم کہتے ہیں کہ جو قانون بنے
جو ضابطہ بنے وہ یکساں طور پہ میں پھر کہتا ہوں یکساں طور پہ ہر اس رسپونڈنٹ کے لیے اس کا اطلاق ہو جس کا نام پیناما لیکس میں آیا یکساں اس پہ اپلائی کرے. کوئی پرائم منسٹر سے اس کے خاندان سے امتیاز نہ ہو کہ پرائم منسٹر کے لیے مختلف ضابطہ ہے, ان کی اور بچوں کے لیے مختلف ضابطہ ہے, اور دیگر جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے لیے مختلف ضابطہ ہے. کوئی ایسی بات نہ ہو. لیکن چھٹی بات, آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہو. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو پیش کیا خود. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا نام پہلے کلیئر کر لیں. ہم یہ نہیں ہولڈ کرتے کہ وہ مجرم ہے. الزام علیہ ہے, الزام ہے ان پہ, کوئی مجرم ثابت نہیں ہوا. لیکن الزام ہونے کے ناطے اگر وزیر اعظم پہ بھی الزام ہے اور 400 اور بندوں پہ بھی الزام ہے, سب 400 کا یکساں ضابطہ ہو, یکساں ضابطہ. یہ میں اصرار سے کہتا ہوں, کوئی امتیاز نہ ہو وزیر اعظم سے. لیکن آغاز وزیر اعظم سے ہو, کیونکہ وزیر اعظم کو موقع ملے کہ وہ اپنا نام کلیئر کرے اور معاملات آگے بڑھ سکیں. تاکہ یہ 6 بنیادی اصول ہیں جو ہمارے ہیں. پیناما پیپرز کے لیے, مالیاتی کرائم کے لیے اسپیشل لا ہو, اسپیشل ضابطہ ہو, بارے ثبوت اس پہ ہو جس کا نام آیا ہے. وہ جس کا نام آیا ہے وہ اور اس کا خاندان, ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. پھر وہ وکالت نامہ اور مختار نامہ دیں کہ جا کے ان کی طرف سے وہ بینکوں کو اور پراپرٹی ریکارڈز کو جانچ پڑتال کی جا سکے. یہ باتیں لازم ہیں. میں آپ کی اجازت سے یہ جتنی بات میں نے یہ 6 پوائنٹس کہے ہیں, یہ میں ذرا انگریزی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی انگریزی میں بھی اس کو سن رہے جو ہوں وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا موقف کیا ہے. What the opposition believes in, unlike the government wants that there should be an inquiry commission set about which will be competent to investigate incidents like the Abbottabad incident concerning Osama bin Laden, or the East Pakistan debacle and the Hamoudur Rahman Commission and inquiry. What we believe and we insist on is this. This is a fiscal crime. The Panama Papers indicates a fiscal crime where capital has moved across jurisdictions, transnational, trans-jurisdictional movement of capital through secret means in secret accounts. Number 2, therefore there should be a law, special law for this purpose, which should provide, number 3, for the investigation of the respondent himself, the one who's named, and his immediate family, because the Prime Minister has himself said that he who secretes illegal funds and proceeds of crime does not do so in his own name. He keeps that in other names. Number 4, the burden of proof according to international standards of corruption, where assets have been determined and discovered, there the burden of proof shifts onto the respondent to establish that the means and incomes through which this asset was purchased were lawful and legal. Number 5, this law, special law, should be applied uniformly, without exception. No
discrimination against the Prime Minister and his family, no discrimination. It should be applied uniformly to all respondents named in Panama Papers. And number 6, but to give an opportunity to the Honorable Prime Minister and his family to clear their names first, the inquiry and investigation should begin with the Prime Minister and his family. मैं समझता हूँ कि पॉइंट्स मैंने भी जो लिखे हुए थे तकरीबन पॉइंट्स यही हैं जो एहतसास पॉइंट्स वही हैं जो एहतसास साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिए हैं और हुकूमत ये जो तासुर देना चाह रही थी और देना चाह रही है कि ऑपोजिशन के साथ सिर्फ एक नुक्ते पर बात बिगड़ी हुई है और वो नुक्ता ये है कि ऑपोजिशन इसरार कर रही है कि वज़ीर आज़म का नाम हर सूरत शामिल किया जाए, गो वज़ीर आज़म का नाम पैनामा पेपर्स में नहीं है। ये सारी अपनी गुफ्तगू का महवर इस नुक्ते को बनाते हैं। जो एतजाज़ अहसन साहब ने तफसीलात आपके सामने बयान की हैं उससे हमने वाज़े किया है कि इस नुक्ते पर बात सिर्फ अटकी हुई नहीं है, 5-6 ऐसे वाज़े फ़र्क हैं जो आपने पेश किए हैं जिससे हमारे मौक़िफ़ में हमारी जो हिकमत अमली है और जिस किस्म की इम्पार्शल क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं और जिस किस्म की कार्रवाई वो चाहते हैं में ये बुनियादी फ़र्क है। जब तक आप इस फ़र्क को नहीं समझेंगे हुकूमत ये तासुर देती रहेगी कि देखें कितने ये इनका रवैया कितना नामाकूल है, ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक होना चाहते हैं, ये सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाना चाहते हैं। उनका सारा मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ ये है ये सियासत कर रहे हैं और ये सारा जो हमने जो अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब चांस है कि इस TOR को तस्लीम करे, जमहूरियत भी ज़िंदा रहेगी, असम्बलियाँ भी ज़िंदा रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला कानून की हुक्मरानी होगी। तारिक साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ और इस हवाले से कि कौम को हम ये मैसेज देना चाहते हैं ये सुनिए, अपोजिशन TOR के रास्ते में रुकावट नहीं है। अगर रुकावट है तो वो हुकूमत है। हम नहीं चाहते कि इस चीज़ को हम डिले करें, हम नहीं चाहते कि इस चीज़ को हम दफन करें। हम चाहते हैं कि एक बाज़ाबिता एक खुद मुख्तार कमीशन के थ्रू इस पनामा लीक्स का जितना जो स्कैंडल सामने है इसकी एक बेरहमाना एहतसाब क्या हो जाए, हम ये चाहते हैं। दूसरा मैं जो सवाल नहीं लूँगा जब तक तारिकुल्लाह साहबजादा साहब बात न करें। हमारा तो ये मौक़िफ़ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम वज़ीर आज़म साहब इस वक्त बाहर है, ज़ेर इलाज है, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन हमने ये पॉइंट इसलिए इस पे जोर दे रहे हैं कि उन्होंने 2 दफ़ा कौम से रेडियो और टेलीविज़न पे खिताब किया, एक दफ़ा कौमी असम्बली में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। इसलिए हम इस पे जोर देते हैं कि इनकी फैमिली से और इनकी ज़ात से इस एहतसाब का शुरुआत शुरू हो जाए। मैं एक सेकंड एक पॉइंट में एक ऐड करना चाहता हूँ, एक प्लीज मैं पॉइंट अर्ज ये है कि आज आप देखें कि एक गैलप सर्वे सामने आया है। हुकूमत कहती है कि ऑपोजिशन इसरार कर रही है, ऑपोजिशन इसरार नहीं कर रही। जनरल सर्वे में भी ऑलमोस्ट 50% जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बिगिन विद द प्राइम मिनिस्टर। एक आम आदमी, आम शहरी 92% जो लोग सर्वे किए गए हैं उन्होंने कहा है, 92% ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जिनका नाम पैनामा पेपर्स में आया है उनकी तहकीक भी हो और उनको सजाएं भी हों। ये एक कौम की अब ये तमन्ना है, कौम चाहती है
کہ جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اور باہر منتقل کیا ہے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. آپ کی پریس کانفرنس میں آپ نے کل کہا تھا جو خبریں کر رہی تھی کہ ہم ایک اہم اعلان کریں گے. تو یہ تو وہ پرانی ساری باتیں آ گئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو وہ ہو. اہم اعلان اس میں کیا ہے؟ جبکہ پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں, اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر چکے ہیں, اور ان کی جو کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے پرائم منسٹر کا نام نہیں ہونا چاہیے. تو اتفاق نا اتفاقی کہاں پہ ہے؟ اور آج